بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 10ویں محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی مقبولیت عاشورہ کا دن ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے سے لگی عاشورہ کا دن. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات ملی عاشورہ کا دن. اور اسی دن نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالموں نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا اور ظلم کی ایک داستان رقم کی گئی. ظالم تو مٹ گئے، ظلم کرنے والے مٹ گئے، لیکن امام حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا، صبح قیامت تک زندہ رہے گا. واقعہ کربلا یا فلسفہ شہادت امام حسین، اس میں بے پناہ حکمتیں ہیں، مقاصد ہے، اور اس واقعہ کے رونما ہونے کی جو وجہ اور جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، جنہوں نے 20 سال تک حکومت کی، اور آپ کے وصال کے بعد جب آپ کا نااہل لڑکا فاسق و فاجر، گناہوں کا مجموعہ کہ جس کے اندر خلافت کے امور انجام دینے کی ایک بھی کوئی اچھی صفت نہیں تھی، جب اس نے کچھ اپنے حواریوں کے بلبوتے، ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلط کا سپورٹ کرتے ہیں، غلط کی حکومت بنانے کے ارادے میں رہتے ہیں اور اپنے فائدے کو ترجیح دیتے ہیں قوم کے فائدے پر. پہلے بھی تھا اور یہ اب بھی ہے. یزید کو تخت پر بیٹھانے والے قریب قریب ایسے ہی لوگ تھے، حواری جواری، جنہوں نے یزید کو تخت پر بیٹھایا، اور اس یزید کو سب سے زیادہ جو خطرہ تھا، 3 بندے جنہیں وہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا تھا. ایک حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر کے صاحبزادے،
دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیر یعنی حضرت عائشہ کے بھانجے، اور تیسرے امام حسین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان تینوں حضرات سے یزید کو اپنی خلافت کے جانے کا ڈر تھا، اس لیے خلافت کی تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا، پیغام لکھا، جو اس وقت کا گورنر ولید بن عقبہ تھا۔ یہ نیک سیرت انسان تھا، اچھی صفت کا انسان تھا۔ یزید نے خط لکھا کہ لوگوں کو میرے نام پر بیعت لو، اور سب سے پہلے ان تینوں حضرات سے بیعت لو، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حسین بن علی، اور اگر نہ مانے تو جبرن منواؤ، اور جہاں تک ہو سکے ان تینوں کے خلاف کارروائی کرو، اگر قتل کرنے کی بات آئے اس سے بھی دریغ نہ کرو۔ چنانچہ ولید بن عقبہ اس مشورہ کے لیے مروان کو بلایا کہ اس کو کیسے حل کیا جائے، کیونکہ مدینہ کے گورنر کو بھی معلوم تھا کہ ان حضرات سے بیعت لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس نے مروان کو بلایا مشورہ کے لیے۔ مروان کون تھا؟ مروان یہ وہ شخص تھا کہ جب یہ پیدا ہوا اور حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تحنیک کے لیے، یعنی کوئی چیز چبا کر کے منہ میں ڈالنے کے لیے، جب حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا هو الوزغ ابن الوزغ، یعنی یہ تو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، یہ تو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ مروان کا باپ حکم کو اللہ کے رسول پاک نے اس کی غلطیوں کی بنا پر شہر بدر کر دیا تھا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ولید بن عقبہ نے مشورہ کے لیے جسے بلایا، مروان اس سے کوئی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی تھی، اس سے کوئی اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو مروان نے کیا مشورہ دیا کہ اگر مانے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانے حسین تو قتل کر دینا۔ چنانچہ امام حسین کو بلایا گیا رات کے اندھیرے میں امام حسین کو بلایا گیا اور حضرت امیر معاویہ کی وصال کی خبر دی، اور یہ بھی بتایا کہ یزید اب امیر بن چکا ہے، آپ ان کے نام پر بیعت کر لیجئے، یزید کے نام پر بیعت کر لیجئے۔ بھلا امام حسین جیسا بندہ کہ جو تقوی، شعار، وفا، عدل و انصاف کا نام ہو، بھلا وہ یزید جیسے فاسق و فاجر ظالم کے ہاتھوں پر بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بیعت لینے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ چونکہ اب تک بیعت لینے کا جو رواج تھا وہ رات کے اندھیرے بند کمرے میں نہیں، جو خلیفہ بنتا، جو امیر بنتا، اجالے میں اور سرکردہ لوگوں کو بلا کر کے ان کی بیعت ہوا کرتی تھی۔ لیکن ولید نے یزید کے مطابق، یزید کا جو طریقہ تھا وہ چھپ کر کے بڑے لوگوں کے بیعت لینے کا طریقہ تھا۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں اس طریقے پر بیعت نہیں چاہتا، اگر یزید کی بیعت ہونی ہے تو دن کے اجالے میں لو، لوگوں کے درمیان لو، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، یہ رات کے اندھیرے میں لینے کا کیا مطلب ہے۔ اور یہ کہہ کر کے آپ واپس ہو رہے تھے۔ جب واپس ہو رہے تھے تو وہی مروان نے ولید بن عقبہ گورنر سے کہا کہ اے ولید، اگر تم نے اب نہیں جبر کیا، حسین کو اب نہیں منوایا، تو پھر کبھی نہیں منوا سکتے، اور نہ پھر بعد میں اس کا سامنا کر سکتے۔ جیسے بھی ہو حسین کو راضی کرو، اگر نہ مانے تو حسین کو قتل کر دو۔ مروان نے یہ کہا۔
لیکن ولید بن عقبہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا تھا، حضور سے محبت کرنے والا تھا۔ اس نے اتنا سننے کے بعد مروان سے کہا کہ کیا میں یزید کی بیعت کے لیے میں نواسہ رسول کو شہید کر دوں؟ یزید کی بیعت کے لیے حسین ابن علی کو شہید کر دوں؟ حسین یزید کی بیعت لے یا نہ لے، لیکن میں اپنے ہاتھ کو نواسہ رسول کے خون سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اگر گورنری سے استعفیٰ دینا پڑے تو استعفیٰ دے دوں گا، یہ عہدہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن میں گوارا نہیں کرتا ہوں کہ حسین بن علی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں۔ آخر میں امام حسین وہاں سے نکل آئے چونکہ امام حسین کو معلوم تھا کہ یزید خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ ہمارے خلاف جنگ کرے گا، اور امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ شریف جسے اللہ کے رسول پاک نے پسند فرمایا، جو حضور کی آخری آرامگاہ ہے، امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر مسلمانوں کا خون بہے۔ کتنا امن پسند اور کس قدر آپ سلامتی چاہتے تھے۔ آپ نے اس واقعہ کے بعد یزید کے خلاف، اگر آپ مدینہ شریف کے اندر ہی یزید سے مقابلہ کرنے کے لیے اعلان کرتے، لوگ جمع ہو جاتے، لیکن امام حسین نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ رات کے اندھیرے میں آپ اپنے اہل بیت اطہار کو لیتے ہیں اور پھر اپنے نانا جان کے مزار اقدس پر حاضر دیتے ہیں، اور بڑے نم آنکھوں سے سلام پیش کرنے کے بعد مدینہ شریف سے مکہ شریف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مکہ شریف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں جب آئے، یہاں بھی اہل بیت اطہار امام حسین سے محبت کرنے والے لوگ موجود تھے۔ آپ کی زیارت کرنے کے لیے لوگوں کی لائن لگ گئی تھی، امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے۔ جب امام حسین مکہ شریف کے اندر تھے اور ادھر کوفہ کے لوگ جب حضرت امیر معاویہ باحیات تھے، اس وقت بھی کوفہ کے لوگ چاہتے تھے کہ امام حسین کہاں آئے؟ کوفہ آئے، کیونکہ کوفہ کے اندر ایسے بہت سارے لوگ موجود تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے، ان کے اوپر اپنی جان کو فدا کرنے والے۔ گویا کہ بہت سارے محبین علی کوفہ کے اندر موجود تھے، اور امیر معاویہ کے زمانے ہی سے چاہتے تھے کہ امام حسین کوفہ آ جائے، لیکن امام حسین نے بالکل اسے مناسب نہیں سمجھا کہ جب ایک امیر ہے تو کوفہ جا کر کے پھر مسلمانوں کے معاملات میں ہنگامہ پیدا ہو، آپ نہیں چاہتے، اس لیے آپ نہیں گئے۔ لیکن جب اب کوفہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ یزید تخت نشی ہو گیا اور امام حسین نے یزید کی بیعت لینے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے اس موقع کو اچھا سمجھا کہ اب امام حسین کو بلائیں گے تو کوفہ آ جائیں گے۔ چنانچہ کوفہ کے اندر جو لوگ تھے سب کی میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ ہونے کے بعد خط لکھنا شروع ہوا۔ امام حسین مکہ کے اندر تھے، خط پہنچا اور کہا گیا آپ کوفہ آئے، ہم یزید کی ہاتھوں پر بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک خط، دو خط، تین خط، تاریخ بتاتی ہے خطوں کے انبار لگ گئے، خطوط کے انبار لگ گئے، یہاں تک کہ بوریا خطوں سے بھر گئی، بوریا خطوں سے بھر گئی۔ جب اتنے سارے خطوط آ گئے، اور ادھر مکہ شریف کے اندر اور اجلہ صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر اور بھی صحابہ تھے، ان تمام لوگوں نے امام حسین سے یہی کہا کہ آپ کوفہ مت جائیے، کیونکہ وہ لوگ وعدے کے پکے نہیں ہیں، اگر آپ جائیں گے تو آپ کو نقصانات پہنچیں گے، آپ کی جان اور مال کا خطرہ ہے۔ ایک طرف کوفہ والوں کی پیہم، ان کی خطوط، اور دوسری طرف یہ صحابہ کرام روک رہے ہیں کہ آپ مت جائیے۔ لیکن قربان جائیے، امام حسین کی دور اندیشی دیکھیے اور ان کا احتیاط دیکھیے، آپ
خط آنے کے بعد فوراً آپ کوفہ کے لیے روانہ نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے کوفہ کے حالات کو جاننے کے لیے تنہیں بجائے امام مسلم کو بھیجا کہ کیا واقعتاً کوفہ والے دل و جان سے چاہتے ہیں، اور یہ جو یہاں خدشات تھا، ڈر تھا کہ وہاں جانے کے بعد بے وفائی کریں گے، ان حالات کو جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے امام حسین نے امام مسلم کو بھیجا۔ جب امام مسلم کوفہ پہنچے تو امام حسین کے نام پر صرف ایک ہفتہ کے اندر 12,000 لوگوں نے امام حسین کے نام پر بیعت لے لی۔ گویا کہ کوفہ والوں نے اب تک بڑھ چڑھ کر اپنی محبت اور اپنی وفاداری کو دکھایا۔ جب امام مسلم نے یہاں کے حالات دیکھے تو آپ نے پھر امام حسین کے پاس خط لکھا کہ حضور آپ آ جائیں، یہاں کے حالات بالکل سازگار ہے اور لوگ آپ کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے، آپ آ جائیں، آنے میں دیری نہ کریں۔ ادھر وہ خط آپ نے لکھ کر دیا، امام حسین کے پاس پہنچا، اور امام حسین خط کو پڑھنے کے بعد پھر اب آپ یہاں سے نکلنے کا ارادہ کیے۔ اس موقع پر صدر الافاضل سید مولانا نعیم الدین علیہ رحمت تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسین کا اب کوفہ جانا، امام حسین کا اب کوفہ نہ جانا اب کوئی شرعی عذر نہیں تھا، بلکہ ان پر جانا لازم تھا، ان پر جانا ضروری تھا۔ کیوں؟ یزید فاسق و فاجر، گناہوں کا پلندہ، اور لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار، چاہتے تھے کہ امام حسین کے ہاتھوں پر بیعت لے۔ اگر امام حسین کوفہ نہ جاتے، کل بروز محشر اگر کوفہ والے رب کے حضور یہ عرض کرتے کہ بار الہ ہم تو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہونا چاہتے تھے، ہم نے امام حسین کو، حسین بن علی کو ہم نے دعوت دی، خطوط دیے، وہ آئے نہیں، ہم مجبوراً یزید کے ہاتھوں پر بیعت ہوئے۔ اگر کوفہ والے بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں امام حسین کے خلاف یہ کہتے تو پھر اس بات کا جواب امام حسین کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حضور پھر کچھ جواب نہ دے سکتے۔ اس لیے امام حسین کے پاس جب کوئی شرعی عذر نہیں تھا اور اہل کوفہ والے بلا رہے تھے، جس کی بنا پر آپ کو جانا لازمی ہوا۔ اور امام حسین جب مکہ سے نکلے تو کوئی جنگ و قتال کے طور پر نہیں نکلے، یہ تو سب کو معلوم تھا، کیونکہ آپ کی شہادت مشہور تھی، آپ کی شہرت عام تھی، صحابہ کرام جانتے تھے، تابعین جانتے تھے، خود اہل بیت اطہار جانتے تھے کہ امام حسین کو شہید ہونا ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہی سفر آپ کی شہادت کا ذریعہ بنے گا، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ اس لیے جب آپ نکلے تو کوئی جنگ کے ارادے سے مکے سے نہیں نکلے، آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، کچھ ساز و سامان ہے، اور پھر آپ نکلے چونکہ آپ تک پیغام پہنچ چکا تھا کہ اب کوفہ کے حالات بالکل صحیح ہے، امام حسین نکل چکے۔ لیکن پھر ادھر کیا ہوا؟ ادھر کیا ہوا جب کوفہ کے اندر امام مسلم کے ساتھ لوگ وابستہ ہو رہے تھے، اور کوفہ کا جو گورنر تھا اس وقت صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت نعمان بن بشیر نے امام مسلم کے خلاف کوئی سخت ٹھوس اقدام نہیں اٹھائے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے، کون آنے والے ہیں۔ لیکن یزید کے جاسوس ہر جگہ تھے، کوفہ سے یزید کے جاسوس نے یزید کو خط لکھا کہ آپ نے جس کو کوفہ کے اندر گورنر بنا رکھا ہے یا تو وہ بزدل ہے یا تو کمزور ہے، یا پھر جان بوجھ کر امام حسین کے ماننے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں، آپ اسے معزول کر دیجئے۔ اگر معزول نہیں کریں گے تو پھر یزید تمہارے لیے سامنا بڑا مشکل ہوگا۔ یزید تک جب یہ پیغام پہنچا تو اس نے لوگوں کو جمع کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کوفہ کے اندر جو حالات ہے اسے قابو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے حواری جواری نے کہا کہ اس وقت گورنروں میں جو سب سے بڑا ظالم گورنر ہے اسے کوفہ کا گورنر بنا دو، یعنی ابن زیاد کو، چونکہ ابن زیاد اس وقت بصرہ کا گورنر تھا۔ یزید نے ابن زیاد کی طرف خط لکھا
کہ تم کوفہ جاؤ، وہاں کا گورنر بنو، وہاں کے گورنر کو معزول کرو۔ اب ابن زیاد کوفہ کے اندر کس فریب کے ساتھ، کس دھوکہ دہی کے ساتھ داخل ہوتا ہے؟ کوفہ کے لوگ انتظار میں تھے کہ جب امام مسلم آ چکے ہیں تو اب امام حسین بھی آنے والے ہیں۔ ابن زیاد کوفہ کے اندر کس راستے سے داخل ہوا؟ حجاز کی طرف سے، مکہ مدینہ کی طرف سے جو راستہ آنے والا تھا، بصرہ کی طرف سے آنے والا راستہ سے داخل نہیں ہوا وہ، بلکہ حجاز کی طرف سے جو راستہ آنے والا اس راستے سے کوفہ کے اندر داخل ہوا، اور لباس بھی حجازی پہن لیا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ عرب حجاز کے رہنے والے، مکہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، اور چہرے پر پردہ ڈالے ہوا تھا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان کے وقت میں داخل ہوا۔ جب یہ کوفہ کے قریب پہنچا تو کوفہ کے لوگوں نے سمجھا شاید امام حسین آ چکے ہیں۔ وہ اور کیا خوش ہوئے، امام حسین کے نام کا نعرہ لانے لگے، لیکن انہیں اندر سے نہیں معلوم کہ کون ہے۔ ابن زیاد بڑے دھوکہ کے ساتھ، فریب کاری کے ساتھ کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ صبح ہوتے ہوتے ہر قبیلے، ہر خاندان کی جتنی نمایاں لوگ تھے، جتنے سرکردہ لوگ تھے، سب کو گرفتار کیا، سب کو قید میں ڈال دیا، سب کو قید میں ڈال دیا۔ اور صبح ہو کر خطاب کا اعلان کیا کہ اے لوگو، امیر المومنین یزید کا حکم ہے کہ اگر کسی نے اس کی مخالفت کی پھر اس کا ٹھکانہ، اس کا انجام بڑا وہ ہوگا۔ جو لوگ امام مسلم یا حسین بن علی کا ساتھ دیں گے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے، خاتمہ، ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس نے اس طرح خطاب کیا کہ کوفہ کے لوگ ڈر گئے، اسے اپنا انجام برا نظر آنے لگا، اپنا انجام برا نظر آنے لگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آخر دن تک امام مسلم کے ساتھ کوفہ والوں کی تعداد جو تھی، جان دینے اور مرنے کی بات تقریباً 40,000 لوگ جمع ہو چکے تھے، 40,000 لوگ جمع ہو چکے تھے۔ امام مسلم نے اس وقت ابن زیاد جہاں ٹھہرا ہوا تھا اس گھر کا ان 40,000 لوگوں نے محاصرہ کیا۔ اگر امام مسلم اس وقت اشارہ کرتے تو سارے کے سارے لوگ مل کر کے ابن زیاد اور یزید کی حکومت کا خاتمہ کر دیتے، لیکن امام مسلم نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو، مسلمانوں میں جنگ ہو۔ آپ نے امن پسندی سے کام لیا اور لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو حملہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے اسی موقع سے 40,000 لوگ جمع تھے، چونکہ ہر قبیلہ، ہر خاندان کے سردار کو اس نے قید کر رکھا تھا، ان سرداروں کو بلایا اور کہنے کو لگایا کہ تم لوگوں سے اعلان کرو کہ اگر تم لوگ اپنے اپنے گھر نہیں گئے تو تم جتنے سردار ہو، جتنے رہنما ہو، تم تمام کو قتل کر دیا جائے گا، تمہاری جائیداد ضبط کر لی جائے گی، تمہارے بچے سب کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ سارے سردار کو محل کے چھت پر لا کر کے اس نے بلایا اور سارے سردار نے اپنے اپنے قبیلہ والوں کو جانے کے لیے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ سارے جو لوگ تھے سردار ڈرے، اور جو 40,000 تھے وہ سارے کے سارے ڈر گئے۔ اور شام ہوتے ہوتے مغرب کی نماز جب ہوئی تو جہاں دن میں 40,000 لوگ تھے، مغرب کی نماز میں امام مسلم کے ساتھ صرف 500 لوگ بچے تھے، صرف 500 لوگ۔ اور جب امام مسلم نے مغرب کی نماز پڑھ کر کے باہر نکلے تو پھر کسی کا پتہ نہیں تھا، سب نے اپنے گھروں کو امام مسلم کے اوپر بند کر دیا۔ اتنی بڑی بے وفائی کہ جن کے لیے اہل کوفہ اپنے پلکوں کو بچھائے ہوئے تھے، ان مہمان کے لیے ان کا قدم دیکھے، اور انہوں نے کس قدر بے وفائی کی کہ رات کے وقت سارے لوگوں نے اپنے جان مال کے ڈر سے، اپنے جان مال کی ہلاکت کے خوف سے امام مسلم کے اوپر اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر لیا۔ آج بھی اگر کسی کے نام پر جان دینے کی بات آ جائے، آج ہم اور آپ امام حسین کے نام پر ڈیک پکاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، کھلاتے ہیں،
لیکن اگر حالات ایسے پیدا ہو جائے کہ اگر کوئی امام حسین کا نام لینے والا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا، کسی کا بچہ ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی، تو آج ہم بھی کیا کریں گے؟ اپنے گھروں کو بند کر لیں گے، اپنے بچوں کو روکیں گے نہیں جانے کے لیے، اپنے بچوں کو منع کریں گے نہیں جانے کے لیے، نہیں چاہیے ہمارے کو۔ آج ہمارے اندر بھی کیفیت آ سکتی ہے۔ ان کوفہ والوں نے امام مسلم کو بلائے ہوئے مہمان کے اوپر اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب اس تاریخ رات میں امام مسلم جائے تو کہاں جائے؟ پھر وہ ایک طویل داستان ہے۔ آخر میں امام مسلم کو شہید کر دیا گیا، اور ادھر چونکہ امام مسلم کوفہ آنے کے لیے امام حسین کو خط لکھ چکے تھے اور امام حسین نکل چکے تھے، لیکن جب امام مسلم نے کوفہ والوں کے حالات دیکھے، ان کی بے وفائی کو دیکھے، تو آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا۔ امام حسین میرا خط پانے کے بعد نکلیں گے، وہ آئیں گے، وہ آپ مرتے دم تک اپنے اس بھیجے ہوئے خط پر افسوس کر رہے تھے۔ امام مسلم شہید کر دیے گئے، آپ کے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین نکلے، جب کوفہ جا رہے تھے تو کربلا پہنچنے سے پہلے امام مسلم کو اس بات کی اطلاع مل چکی تھی کہ امام مسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ امام حسین کو اس بات کی اطلاع مل چکی تھی کہ امام حسین شہید کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر جب حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے باپ کا خط لے کر کے امام حسین کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ آپ کوفہ مت جائیے، اور امام مسلم کی شہادت کی خبر دیتے ہیں، لیکن امام حسین کہتے کہ نہیں، مجھے جانا ہی ہے۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنے جانے کے لیے بضد کیوں ہیں، جب آپ کو معلوم ہوا کہ حالات کے بارے میں، آپ کوفہ جانے کے لیے بضد کیوں ہیں؟ تو امام حسین نے کہا کہ میں نے اپنی نانا جان کو خواب میں دیکھا ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے خواب کیا دیکھا ہے؟ فرمایا نہ میں نے کسی کو وہ خواب بتایا ہے، نہ بتاؤں گا، مجھے کوفہ جانا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پہ اترتے ہیں، آپ کو وہیں روک دیا گیا، اور اس سے آگے بڑھنے کے لیے آپ کو منع کر دیا گیا، اور وہیں پر آپ سے جبرن بیعت لینے کے لیے جبرن آپ کو مجبور کیا جا رہا تھا۔ امام حسین کا ابھی بھی وہی کہا کہ جب میں نے پہلے اس کی حکومت کو، اس کی بیعت کو تسلیم نہیں کیا، اب کیوں تسلیم کروں گا؟ پھر امام حسین کربلا کی سرزمین پر آپ اترے، اور پھر 9 محرم الحرام کو پھر آپ نے خواب دیکھا۔ عصر کا ٹائم تھا، آپ خیمہ کے پاس تلوار کا سہارا لیے ہوئے، گھٹنا پر سر رکھے ہوئے آپ سوئے ہوئے تھے۔ اسی دوران آواز شور و گل آتی ہے، پھر آپ کی بہن حضرت زینب آپ کو بیدار کراتی ہے۔ امام حسین پوچھتے کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ کہا گیا دشمنوں کی طرف سے آ رہی ہے۔ امام حسین اپنی بہن حضرت زینب سے کہتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضور پاک مجھے کہہ رہے ہیں انکا تروح الینا، حسین تم میری طرف بہت جلد آ جاؤ گے۔ صاف اشارہ تھا کہ امام حسین اسی موقع سے امام حسین شہید کیے جائیں گے اور اپنے نانا جان کے پاس پہنچیں گے۔ اس خواب نے سب کچھ واضح کر دیا اور سب کچھ پتہ چل گیا کہ امام حسین کو شہید ہونا ہے۔ امام حسین نے ایک رات مہلت مانگی، جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت کیا، توبہ اور استغفار کے لیے۔ 10ویں محرم الحرام کی رات امام حسین نے توبہ اور استغفار کے لیے، عبادت کے لیے آپ نے مہلت مانی دشمنوں سے۔ لیکن آج ہم اور آپ حضرات کیا کرتے ہیں؟ کتنے خرافات کو انجام دیتے ہیں، کتنے بدعات کو انجام دیتے ہیں، اور کس قدر ایسے عمل کرتے ہیں کہ جس عمل کا تعلق شریعت اسلام سے دور دور تک نہیں ہے۔ امام حسین نے تو وہ رات توبہ استغفار عبادت کے لیے مانی، دشمنوں سے مانگی۔ حالانکہ اس رات کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی دشمن سے بھیک نہیں مانگنی ہے، کسی سے مہلت نہیں مانگنی ہے،
ہم بالکل آزاد ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو خرافات سے بچتے ہو؟ اور الحمدللہ جو خرافات سے بچتے اس رات ہم میں سے کتنے ہیں وہ لوگ جو اس رات توبہ استغفار کرتے اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں؟ شاید و نادر کوئی بندہ مل جائے، شاید کوئی بندہ مل جائے۔ امام حسین وہ رات گزارتے ہیں، پھر 10ویں محرم الحرام دشمنوں سے مقابلہ ہوتا، 22,000 کا لشکر لے کر عمرو بن سعد، 72 یا 82 کے مقابلے میں 22,000 لشکر لانے کا مطلب کیا تھا؟ جبکہ امام حسین چلے تھے تو کوئی لڑائی کے ارادے سے نہیں چلے تھے، کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں چلے تھے، لیکن ان دشمنوں کو معلوم تھا، ان ظالموں کو معلوم تھا 72 ہے تو کیا ہوا، کیونکہ ان کے کھلوں میں، ان کے رگوں میں شیر خدا علی کا خون کیا ہے گردش کر رہا ہے۔ ان سے لڑنا کوئی آسان نہیں ہے، ان سے لڑنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اور پھر ان ظالموں نے اتنی بڑی تعداد اور لشکر کے باوجود دریائے فرات جو اسی کربلا کے کنارے تھا، ان ظالموں نے بھوکا پیاسا رکھا تاکہ یہ کمزور رہیں گے تو ان کا سامنا کرنے میں ہمیں آسانی پڑے گی۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ امام حسین اور اہل بیت اطہار پر 3 دن تک پانی کا بند کر دیا، بھوکے پیاسے 3 دن تک۔ جس دریائے فرات سے یہودی پانی پی رہے تھے، نصرانی پانی پی رہے تھے، جانور کتے درندے پانی پی رہے تھے، اسی دریائے فرات کو اہل بیت اطہار پر بند کر دیا گیا۔ اور یاد رکھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ مشیت خداوندی یہی تھی، آپ کے شہید ہونے کا انداز یہی تھا کہ آپ 3 دن تک بھوکے پیاسے ستائے جائیں گے، پانی کا قطرہ نہیں ملے گا۔ ورنہ امام حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، طاقت دیا تھا، اگر آپ اپنے پاؤں کا ٹھوکر کربلا کی سرزمین پر مارتے تو کربلا سے پانی ابل پڑتا اور اہل بیت اطہار کے لیے زمین اپنے سینہ کو کھول دیتی۔ لیکن امام حسین چونکہ مشیت الہی پر راضی تھے، مشیت خداوندی پر راضی تھے، اگر اس کی نظیر دیکھنی ہو تو انہی کی اولاد میں سے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جب اجمیر آئے اور وہاں کے راجہ نے آپ کے اوپر پانی کو بند کیا، انا ساگر پر پہرا لگا دیا کہ غریب نواز اور ان کے چاہنے والوں تک پانی نہ پہنچے، پریشان ہو جائے، یہاں سے چلے جائے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اپنے چاہنے والوں کو ایک پیالہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ انا ساگر سے کہنا تمہیں خواجہ نے بلایا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جو بندہ گیا اور انا ساگر سے کہا اے انا ساگر تمہیں خواجہ نے بلایا ہے، تو سارا کا سارا انا ساگر کا پانی کہاں سما گیا؟ ایک چھوٹے سے کوزہ کے اندر سما گیا، چھوٹے سے پیالہ کے اندر سما گیا۔ اگر امام حسین کی اولاد میں سے امام حسین کے غلاموں کو اتنی طاقت، اتنا اختیار اللہ نے دیا کہ وہ انا ساگر کے پانی کو ایک کوزے میں سما دے، اگر امام حسین کربلا کی دھرتی پر چاہتے دریائے فرات کے پانی کو آواز دیتے، دریائے فرات کا پانی زمین کے سینے کو چیرتا ہوا آپ تک پہنچ جاتا۔ لیکن امام حسین مشیت خداوندی پر راضی تھے، آپ کی شہادت مشہور تھی اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ کس قدر بے دردی کے ساتھ آپ شہید کیے جائیں گے۔ اس لیے امام حسین نے دنیاوی اسباب کو اپنائے بغیر رب کی مشیت پر راضی رہے، تقدیر خداوندی پر راضی رہے اور بھوکے پیاسے 3 دن تک رہ کر کے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ لیکن یہ دکھانا تھا، یہ بتانا تھا کہ حضور کی امتیوں میں سے کچھ لوگوں نے نواسہ رسول اور اہل بیت اطہار پر کتنا ظلم کیا، کتنی زیادتی کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح ہونا تھا، یہ دیکھنا تھا۔ ورنہ ان ظالموں کا دل کتنا پتھر تھا اور پھر یہ روایت یا ان ظالموں کا ظلم پھر سننے کو نہ ملتا
کہ انہوں نے امام حسین اور بڑوں پر تو پانی کو بند ہی کر دیا تھا، چھوٹے بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ حضرت علی اصغر جن کے بارے میں بتائی جاتی 6 مہینے کی عمر تھی ان کی، ماں کی سینی میں دودھ نہیں تھا، دودھ آئے کہاں؟ جب کھانا پینا ماں اگر کرے نہیں تو ماں کی سینی میں دودھ کہاں اترے گا؟ حضرت علی اصغر بھوک پیاس سے تڑپ رہے۔ امام حسین اپنے اس صاحبزادے کو لے کر ظالموں کے پاس جاتے ہیں اور ایک پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا جو مسئلہ ہے وہ ہم اور تمہارے درمیان ہے، تمہیں پانی بند کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، مجھ پر بند کرو۔ اس چھوٹے بچے نے تمہیں کیا بگاڑا ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ امام حسین کی شہادت جو بے مثل کہی جاتی ہے اور یہ دو یادگار منائی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں یا پہلے اور لوگوں کی جانیں ایک ساتھ اتنی نہیں گئی ہے، بلکہ ایک جنگ میں ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی ہے، ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی ہے، لیکن ان تمام شہادتوں، ان تمام جنگوں کے مقابلے میں امام حسین کی شہادت بے مثل کہی جاتی ہے۔ نہ اس طرح کی شہادت ہوئی اور نہ قرب قیامت تک امکان ہے کہ ایسی شہادت کوئی پیش کرے۔ امام حسین نے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کی بلندی کے لیے، باطل کو کچلنے کے لیے امام حسین نے جو شہادت پیش کی ہے اور جو آپ نے پیش کیا ہے، دنیا ایسی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک جھلک آپ سماعت کیجیے۔ اور جنگیں ہوتی ہے، مقابلہ دشمنوں سے ہوتا ہے، مقابلہ غیروں سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر امام حسین کا مقابلہ کسی غیر سے نہیں تھا، مقابلہ کسی اور سے نہیں تھا، یہاں مقابلہ اپنوں سے تھا۔ اگر اپنوں سے تکلیف پہنچتی ہے، اپنوں سے شکوہ ہو، اپنوں سے شکایت ہو، انسان کو اور تکلیف پہنچتی ہے، انسان کو اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو امام حسین کو تکلیف پہنچانے والے، امام حسین کو شہید کرنے والے یہ کوئی غیر نہیں تھے، بلکہ انہی کی نانا جان کا کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ آپ نے 12 سماعت پر کیا؟ کربلا کی دھرتی پر ایک طرف یزیدیوں کی جماعت ہوتی 22,000 اور ایک طرف امام حسین کی جماعت ہوتی۔ یہی اور آپ ہم لوگ ایک عقیدے کی بات دیکھیں، یزیدیوں کی جماعت جب نماز ہوتی تو جماعت تقریباً 22,000 کا، اور امام حسین کی جماعت ہوتی تو 72 یا 82 افراد۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ امام حسین جدھر تعداد زیادہ ہے ادھر چلے جاتے نماز پڑھنے کے لیے، یا آپ کے چاہنے والے جدھر تعداد زیادہ ہے ادھر چلے جاتے نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ جو لوگ دیکھتے کہ نہیں بہت بڑی جماعت فلاں امام کی پیروکار ہے، ان کے پیچھے نماز ادا کرتی، لاکھوں لوگ جا کر کے مکہ مدینہ ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں، اتنے سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ امام حسین نے ہمیں درس دیا، امام حسین نے ہمیں بتایا کہ اگر کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہو، کسی کی اقتداء کرنا ہو تو اس کے عقیدے کو دیکھو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھو کہ اس کے دل میں حضور کی محبت کتنی ہے، اس کے دل میں حضور کی الفت کتنی ہے۔ ہزاروں کی جماعت ہوتی تھی، لیکن اس جماعت میں شریک ہونے کے لیے نہ تو امام حسین گئے اور نہ امام حسین کے چاہنے والے گئے، بلکہ خود الگ جماعت بنائی۔ یہ درس ہے آج بھی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والوں کے لیے کہ جب نماز میں اتباع کرنے کی بات آ جائے، جب نماز میں اقتداء کرنے کی بات آ جائے تو ہزاروں کی تعداد کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ انہیں دیکھنا ہے کہ کون مذہب اسلام پر ہے، کن کے دلوں میں حضور کی محبت ہے۔ حضور امام حسین نے ہمیں درس دیا کربلا کے موقع سے، کربلا کے موقع سے ہمیں درس دیا۔ تو امام حسین کو شہید کرنے والے کوئی غیر نہیں تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اذان بھی دیتے تھے اور حضور کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور جب اپنوں سے تکلیف پہنچتی ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر امام حسین کی شہادت دوسروں کے مقابلے میں آپ پر پانی بند کر دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ پانی نہیں تھا، پانی نظر کے سامنے تھا،
پانی نظر کے سامنے، اور جب اگر آدمی کے پاس پانی نہ ہو تو بندہ پیاس بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو ہم آپ محسوس کریں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھتے ہیں نا، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، مگر نہ تو اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، کھانے پینے کی چیز جب سامنے ہو تو کب انتظار کرتے کب اذان ہو، پھر کیا کرتے؟ پانی اٹھاتے ہیں۔ یعنی سامنے ہونے سے انسان کی طلب اور بڑھ جاتی ہے، انسان کی طلب اور بڑھ جاتی ہے، اگر نہ ملے تو پھر انسان تکلیف زیادہ محسوس کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا پر پانی بند کیا گیا، ایسا نہیں تھا کہ پانی نہیں تھا، بلکہ پانی موجود تھا، دریائے فرات لہر مار رہا تھا، اور پھر غیر بھی پانی پی رہے تھے، کتے خنزیر سارے کے سارے پانی پی رہے تھے۔ پھر ایسے موقع پر اگر پانی بند کیا جائے تو بندے کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور انسان اپنی پیاس تو بجھا لے گا، اپنی پیاس تو برداشت کر لے گا، لیکن جب چھوٹے چھوٹے بچے اگر پیاس سے بلک رہے ہو نا، اپنی اولاد اگر پیاس سے بلک رہے ہو، تو ایک ماں باپ اپنے بچے کے پیاس کو دیکھ نہیں پاتے، اس دکھ اور اس درد کو سہ نہیں پاتے۔ امام حسین کے ساتھ یہی تھا، اور ساتھ ہی امام حسین کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب میں شہید کر دیا جاؤں گا، جب میں شہید کر دیا جاؤں گا اور میرے بعد جو لوٹا ہوا قافلہ ہوگا، نہ جانے ان کے ساتھ یہ ظالم قوم، یہ ظالم لوگ کیا کریں گے۔ یہ ساری چیز امام حسین کی نظروں کے سامنے، آپ نے صبح سے کربلا کے میدان پر شہید ہونے والے شہداء کے لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے، اپنے لاٹوں سے اٹھایا ہے، اپنے جوان بیٹے، اپنے جوان بھتیجے، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب، ان سب کی لاشوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ اندازہ لگائے کہ جو بندہ دن بھر اپنے عزیز و اقارب کو لاش کو اٹھاتے رہے، جن میں ان کا بیٹا بھی ہو، جن میں ان کا بھتیجا بھی ہو، ان کے دکھ، ان کی پریشانی، اور پھر انہوں نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی کتنی عظیم ہوگی۔ جب امام حسین اپنے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر کو لے کر کے جب ظالموں کے پاس آیا اور کہے کہ جو بھی مسئلہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، اسے تو پانی دے دو، اسے تو پانی دے دو۔ آپ اندازہ لگائے کتنے پتھر دل انسان تھے، کتنے ظالم لوگ انسان تھے۔ اگر ہم اور آپ کے سامنے میں ہمارا کوئی بڑا سے بڑا دشمن کے ساتھ اگر یہ واقعہ، یہ حادثہ پیش آئے تو ہم کتنے بڑے پتھر دل اس بندے کے بارے میں کیوں نہ ہو، لیکن وہاں پر دل موم ہو جاتا ہے، وہاں پر انسان کے اندر رحم جاگ اٹھتا ہے۔ لیکن ان ظالموں کو دیکھیے، ان ظالموں کی دیکھیے، بجائے اس کے کہ ان کے اندر رحم و کرم آتا، لیکن ان ظالموں کی طرف سے تیر چلا۔ امام حسین، تمہیں پانی تو نہیں ملنے والا ہے، ہاں تمہیں تیر ملنے والا ہے۔ چنانچہ تیر پھینکا گیا، اور پھر وہ تیر کہاں لگا؟ امام حسین کے صاحبزادے حضرت علی اصغر کے گلے میں لگتے ہوئے آپ کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ قربان جائیے، اور تصور کیجئے اس وقت ایک باپ پر کیا گزری ہوگی کہ ایک چھوٹا بچہ جو پیاس سے بلک رہا ہو، ایک چھوٹا بچہ جو پیاس کے خاطر اپنی جان دینے کو تیار ہو، اگر پانی دینے حلق میں اترنے کے بجائے اگر تیر الٹے، یہاں پہ اگر رستم جیسا پہلوان، طاقت و ہمت والا اگر بندہ ہوتا نا، تو اس کے پا بھی ڈگمگا جاتے، وہ دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے۔ لیکن امام حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حوصلہ عطا فرمایا، وہ استقلال عطا فرمایا کہ ایسے وقت میں بھی آپ کے پائے مقدس میں ذرہ برابر بھی لغزش پائی نہیں گئی۔ پھر اس باپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے اس چھوٹے بچے کے گلے سے تیر نکالا، اور تیر نکال کر ہاتھوں میں لے کر پھر خیمہ کی طرف آئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو امام حسین کی شہادت اوروں کی شہادت کے بنسبت بے مثل بناتی ہے۔ اس لیے تاریخ بتاتی ہے، تاریخ میں ہے، نہ تو ایسی شہادت پیش کی گئی اور نہ قرب قیامت تک ایسی شہادت پیش ہونے کا امکان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال جب شہادت امام حسین کا دن یوم عاشورہ آتا ہے تو اہل محبت، اہل عشق و محبت، اہل
بیت اطہار سے محبت کرنے والے جیسے ہوتا ہے وہ عمل کے ذریعے سے اپنی محبت کا اظہار پیش کرتے ہیں، اور کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو غیر شرعی طریقے سے محبت کا اظہار پیش کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس طرح سے محبت کا اظہار پیش کرنے کا کہیں دور تک اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ امام حسین کی شہادت اور اس کا غم ہر سنی مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ اعلیٰ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ شہدائے کربلا شہادت امام حسین کا غم ہر سنی مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ جس کے دل میں غم نہیں وہ مومن نہیں، کیونکہ امام حسین سے محبت کرنا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ ایمان سے ہے، یہ ایمان سے ہے۔ تو ان کی شہادت کا غم بندہ کو دل میں ہونا چاہیے، لیکن اس غم کا اظہار اس طریقے سے، ماتم کے ذریعے سے، نوحہ کے ذریعے سے، سواری کے ذریعے سے، یا ایسے دیگر خرافات کے ذریعے سے، ایسے طریقے سے جس کا تعلق اسلام سے نہ ہو، وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہمیں صبر کرنے کا حکم ہے۔ کسی کے بھی وصال پر کتنے سے کتنا بڑا غم ہو، اس غم کے آنے پر ہمیں صبر کرنے کا حکم ہے۔ ایسے ہی جب شہادت امام حسین کا دن آئے تو بندہ جب غم ہو، غم دل کے اندر ہونی چاہیے، اس غم کا اظہار اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے جو غیر شرعی طریقے پر ہو۔ تو امام حسین سے محبت کرنا ہے، لیکن محبت کا اظہار اس طریقے سے ہو جیسے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جلسے جلوس محافل انعقاد کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اصالے ثواب کرتے ہیں، ان کے شہدائے کربلا کے حضور ثواب کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے محبت کرنے کا طریقہ، یہ ہے محبت کرنے کا طریقہ۔ اور باقی جو طریقہ ہمارے عام لوگوں میں جو رائج ہے کہ جنہیں دینی تعلیم کے بارے معلوم نہیں، بتانے کے بعد بھی وہ سمجھ میں نہیں آتے، وہ طریقہ ہرگز اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو شہدائے کربلا کی تعلیم